الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم جعلناك شريعة من الأمر فاتبعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. ساری دنیا کے عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں اور اس دن کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت سے مسلمان بھی رواداری کے نام پر، ماڈرنزم کے نام پر ان کے ساتھ ان کے ایونٹ میں شریک ہوتے ہیں. اسی لیے اس دن کی حیثیت پر، اہمیت پر اور تاریخی حقائق پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہرگز، یہ تاکید کے لیے آتا ہے لام اور نون، ہرگز یہود اور نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے ملت کی اتباع نہ کر لو. اور دوسری آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت کے اوپر رکھا ہے، فَاتَّبِعْهَا، اسی شریعت کی اتباع کرو. ان لوگوں کے خواہشات کی اتباع نہ کرو جو کچھ نہیں جانتے. اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم
فہو منہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے شمار ہوگا۔ اب دیکھیں ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہمارا ایمان ہے۔ بھائی جان بھی قیمتی ہے، مال بھی قیمتی ہے، اولاد بھی قیمتی ہے، عزت اور ناموس بھی قیمتی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے جو قیمتی اور ویلیویبل چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے۔ اور ایمان کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مذہبی تشخص کو برقرار رکھیں، اپنی مسلم آئیڈینٹی کو مسخ نہ ہونے دیں۔ اب اگر کوئی رواداری کے نام پر کہ جی عیسائی ہیں اور ان کے ساتھ رواداری اختیار کی جائے، آپ ان کو ان کے کرسمس ڈے پر مبارکباد بھی دیں، کیک بھی کاٹے، ان کے ساتھ ان کے ایونٹ میں شریک بھی ہو، تو رواداری کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے اس کو اسلام کی سند دے دو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا جو اسلام میں شامل ہے اس کو تم بیان نہ کرو۔ تو یہ جو عیسائیوں کے تہوار ہوتے ہیں، یہودیوں کے تہوار ہوتے ہیں، ہندوؤں کے تہوار ہوتے ہیں، یہ محض تہوار نہیں ہوتے، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، یہ ان کا مذہبی تشخص ہوتا ہے، اور یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تین ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو ہم ان کو جب مبارکباد دیتے ہیں ہم ان کے اس غلط عقیدے کی تائید کرتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں۔ اور حدیث میں آپ نے سن لیا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا فرام دیم ہی ول بی، یہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ آپ نے تو یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ عبادات میں بھی ان کے مشابہت سے آپ بچے ہیں، کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے، آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی ساتھ رکھوں گا تاکہ مشابہت نہ ہو۔ حالانکہ روزہ رکھنا عبادت تھا۔ تو ایک بنیادی بات کہ یہ جو کرسمس ہے اس کا آغاز 354 عیسوی میں ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 354 سال بعد اس کا آغاز ہوا، اور وہ آغاز بڑا سادہ اور سمپل تھا کہ عیسائی چرچ میں جمع ہوتے تھے اور ان کا جو پادری ہوتا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور کچھ ان کے فضائل بیان کرتا تھا اور بات ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے کہا یہ تو بڑی سادی سی تقریب ہے، اس میں اٹریکشن نہیں ہے، نوجوان طبقہ نہیں آ رہا، تو اس لیے اس میں تھوڑا سا موسیقی اور میوزک بھی ہونا چاہیے تاکہ نوجوانوں کو موٹیویشن ہو۔ تو اس میں موسیقی اور گانا شروع ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اس کو اور رنگین بنانے کے لیے، کلرفل بنانے کے لیے اس میں رقص اور ڈانس کی محفل بھی ہو۔
پھر کچھ عرصے کے بعد اس میں شراب نوشی بھی عام ہو گئی، اور اب یہ صورتحال ہے کہ اس ایک دن میں اتنی شراب پی جاتی ہے کہ پورا سال اتنی نہیں پی جاتی۔ اس ایک دن میں اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ پورا سال میں اتنے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے رفتہ رفتہ اس میں شرک اور بدعات، رسومات، خرافات اور واہیات بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ جو کرسمس ٹری، وہ جو درخت سا بناتے ہیں، تو اس کے کتنے ہزار پلانٹ صرف امریکہ میں لگ چکے ہیں، کتنے لاکھ لوگ اس فیلڈ سے وابستہ ہو چکے ہیں، اور اربوں کھربوں روپے وہ اس پر ضائع ہو رہا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کی جو قباحت ہے وہ اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، نعوذ باللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ قرآن خود سورہ مریم میں کہتا ہے 16ویں پارے میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، نعوذ باللہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تم نے بہت بڑی بات کر دی، اتنی بڑی بات تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ آسمان پھٹ پڑے، وتنشق الارض، اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر پڑے۔ اتنی بڑی بات تم کر رہے ہو، یعنی اگر اس کائنات کا سیفٹی پن نکال دیا جائے تو پوری کائنات تباہ اور ڈسٹرکٹ ہو جائے۔ اور مسلمان رواداری کے نام پر عیسائیوں کی محفلوں میں شریک ہو رہے ہیں، ہمارا حکمران طبقہ ان کے ساتھ کیک کاٹ رہا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیپی کرسمس۔ نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ گالی ہے۔ قرآن کہتا ہے اتنی بڑی بات کہ زمین اور آسمان تباہ ہو رہے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم انسان نے میری تکذیب کی اور انسان نے مجھے گالی دی۔ فرمایا مجھے جھٹلایا، اس کا مطلب کہ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتا ہے، اور مجھے گالی دینا کہ میرے لیے بیٹے کو ثابت کیا ہے، یعنی وہ نعوذ باللہ اللہ کو گالی دے اور ہم ان کو مبارکباد دیں۔ وہ ہمارے اللہ کی توحید کا کھلے عام انکار کریں اور ہم ان کے ایونٹ میں شریک ہو کر ان کو سیلیبریٹ کریں۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے کہ فرمایا اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ نے خود ان کی بات سنی، ان بدبختوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دیا، لیکن پھر بھی اللہ ان کو تباہ نہیں کرتا اور ان کو رزق دے رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ جو کرسمس پر مبارکباد دینا ہے یہ مسلمان کے لیے بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ فرمایا کہ یہ تو اتنی بڑی بات ہے، کبورت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کا جو بغض ہے مسلمانوں کے بارے میں وہ ان کے منہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کینہ اور بغض اور حسد اور نفرت اور عداوت اور دشمنی کی آگ ہے وہ تو تمہیں نظر بھی نہیں آتی۔ جب اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہم دوستی کی پینگے بڑھا رہے ہیں۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔
لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا اور اس کا استہزاء کیا، تمسخر کیا، گستاخی کی، اور تم ان کو دوست بنا رہے ہو. تو ان تمام آیات میں بالکل واضح طور پر یہ بات فرما دی، اور ان کے اس عقیدے کا قرآن کریم نے مختلف انداز سے رد کیا ہے. سورہ اخلاص میں قل، اے نبی کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہیں، لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، نہ وہ خود جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد نہ اس کے ماں باپ، نہ اس کی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر اور شریک نہیں. یہ جو سورہ اخلاص ہیں یہ یہود پر رد ہے. یہود نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، نعوذ باللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سورہ اخلاص عیسائیوں پر رد ہے. عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سورہ اخلاص مشرکین پر رد ہے. مشرکین نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. سورہ اخلاص ہندوؤں پر رد ہے کہ ہندوؤں نے ایک خدا کو چھوڑ کر بہت سے معبودان باطلہ بنا لیے. سورہ اخلاص فلاسفہ پر رد ہے کہ وہ کہتے تھے عقول عشرہ، اس سے پوری کائنات بنی ہے. سورہ اخلاص شرک کرنے والے نام نہاد مسلمانوں پر رد ہے جنہوں نے غیر اللہ کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا اور اللہ کے اختیارات غیر اللہ کے لیے ثابت کر دی. اس سورہ اخلاص کو ہر مسلمان پڑھتا ہے اور تقریباً ہر مسلمان کو یاد بھی ہوتی ہے، اور صرف یہی صورت یاد ہوتی ہے. عمومی جو مسلمان ہیں 60-70 سال سے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ سورہ اخلاص پر گزارا کر رہے ہیں. دنیا کے اعتبار سے تو اتنے کانشیس ہے کہ جی پرائمری کر لی، بولا پرائمری سے کیا ہوتا ہے، میٹرک کرو. میٹرک کر لیا، بولا اب یہ دور نہیں رہا، انٹرمیڈیٹ اور ایف ایس سی کرو. اس پر بس نہیں کرتے، کہتے گریجویشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. پھر کہتے ماسٹر کرو، پھر ماسٹر بھی آئی آر میں ماسٹر کرو، پالیٹکس میں ماسٹر کرو، ماس کمیونیکیشن میں کرو. پھر کہتے ایم بی اے کرو، بی بی اے کرو. پھر کہتے ایم فل کرو، پی ایچ ڈی کرو. یعنی وہاں پر تو دن بدن آگے جا رہے ہیں. لیکن یہی مسلمان جس کے پاس 5 ڈگری آئیں، 20 سال جس نے اپنی زندگی تعلیمی اداروں میں لگا دیے، اس مسلمان کو، اس ہائیلی کوالیفائڈ ڈاکٹر کو، اس انجینئر کو، اس ایم بی اے کرنے والے کو، اس جج کو، اس پروفیسر کو، اس وکیل کو، اس سائنسدان کو، اس سیاستدان کو صرف سورہ اخلاص آتی ہے. اور وہ سورہ اخلاص بھی تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. اور اس سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں اللہ نے وحدانیت کو کیسے کھولا، اس میں اللہ نے شرک کی نفی کیسے کی، اس میں اللہ نے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور مشرکین کا اور فلاسفہ کا اور ہندوؤں کا رد کیسے کیا، کچھ پتہ نہیں. اور کہتا اپنے آپ کو مسلمان اور عاشق رسول ہیں. تو میرے محترم دوستو، بھائی بزرگو، دین کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ اپنے عقیدے کو اور ایمان کو داؤ پر لگاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہمارے جتنے حکمران ہیں، آپ کرسمس کے موقع پر ابھی بھی دیکھیں گے، پچھلے سالوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے، یہ باقاعدہ عیسائیوں کی عبادت گاہ اور چرچ میں جا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، ہندوؤں کے مندر میں گھنٹیاں بجا رہے ہیں، سکھوں کے رومال سروں پر باندھ رہے ہیں،
اور کیک کاٹتے ہوئے مبارکباد دے رہے ہیں اور سیلیبریشن کر رہے ہیں اور ان کی محبت اور امریکہ کی آشیرواد لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان ان کے ساتھ رواداری کریں، ان کو کھانا کھلا سکتا ہے، ان کے غم میں شریک ہو سکتا ہے، ان کے بیمار کی عیادت کر سکتا ہے، لیکن ان کے اس طرح کے مذہبی رسومات میں جو کفریہ اور شرکیہ ہے بالکل شریک نہیں ہو سکتا اور ان کو مبارکباد نہیں دے سکتا۔ ایک رد تو اللہ نے سورہ اخلاص میں کیا، اور دوسرا رد جسے ہم عقلی یا لاجیکل وے میں رد کہتے ہیں کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، غالباً سورہ آل عمران، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام، خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر کہا کن بن جا فیکون، وہ بن گئے۔ عیسائی کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے اس لیے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو بغیر باپ کے پیدا ہونا نعوذ باللہ گویا کہ اللہ کے بیٹے۔ تو اللہ نے قرآن میں جواب دیا کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا دلیل اس بات کی کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، ان کی تو ماں بھی نہیں ہے، تو پھر تو تم آدم علیہ السلام کو بھی کہو گے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا عقلی رد اللہ نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام و امہ صدیقہ، اور ان کی ماں جو صدیقہ ہے، سچی ہیں، جب بیٹے کو لے کر آئی تو اب لوگوں نے کہا کہ یا مریم کہاں سے لے آئی؟ ماں کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں بھی سرکش نہیں تھی، تم بغیر شادی کے یہ بیٹا کہاں سے لے آئی؟ تو اللہ کا جو حکم تھا انہوں نے اشارہ کیا کہ اس بچے سے پوچھو۔ وہ کہنے لگے کہ بچہ کیسے بات کرے گا، یہ تو بھی گود میں ہے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ میں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی، اس نے مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت بنایا، جہاں بھی میں جاؤں گا اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ ہوں، اپنی والدہ کے ساتھ، والد کا ذکر نہیں ہے، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا جو انکار تھا اس کی بھی نفی کر دی۔ تو حضرت مریم نے یہ بات سچ کہی، سچی تھی۔ فرمایا حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے ہیں، اور جو خدا ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نہ حضرت مریم خدا ہو سکتی ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہو سکتے ہیں۔ اس طرح تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، قرآن کریم کی ان آیات پر ہم غور کریں۔ ایک آیت میں فرمایا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، کہ تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنی پرائیویسی ان سے شیئر نہ کرو، اپنی سیکرٹ باتیں
کانفیڈینشل چیزیں ان کو نہ بتاؤ، تم جتنا بھی ان کو اپنا سمجھو گے، اللہ فرما رہے ہیں تمہارے اپنے نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا ایک مطلب آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کافروں کو پروٹوکول نہ دو، ان کو کی پرفارمر، بڑے عہدوں پر نہیں بیٹھاؤ، یہ تمہارا راز فاش کریں گے، یہ تمہاری کمزوریاں نوٹ کریں گے، یہ تمہارے اندرونی سسٹم اور میکینزم کو تباہ کر دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ ایک نصرانی عیسائی کاتب ہیں، لکھتا بہت اچھا ہے، آپ اسے اپنا سیکرٹری مقرر کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پھر تو میں قرآن کی اس آیت کی خلاف ورزی کرنے والا بن جاؤں گا۔ بھائی جب میں مسلمانوں کے راز اس سے لکھواؤں گا تو یہ تو اس آیت کے خلاف ہے۔ آج کے حکمرانوں کو کوئی یہ آیت سمجھائے اور ہمارا یہ پیغام پہنچائے، اپنے پرسنل سیکرٹری ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے، کئی یہودی ہے، کئی عیسائی ہے، کئی قادیانی ہے، جو کھلے عام اسلام اور پاکستان اور مسلمان تینوں کے دشمن ہیں۔ پاکستان کے دشمن اس لیے کہ یہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس میں علماء کی اور مدارس کی اور مساجد کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اسی لیے اسرائیل کہتا ہے کہ مجھے خطرہ عرب کنٹریز سے اتنا نہیں جتنا پاکستان سے ہے، یہ ان کے ایجنڈے میں یہ بات مینشن ہے۔ اب آج کے حکمرانوں نے کتنے لوگوں کو اپنا رازدار بنایا ہوا ہے، وہ اس آیت کو سن لیں۔ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ایک کاتب عیسائی رکھا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، تو وہ کہنے لگے جی مجھے اس کے مذہب سے کیا لینا دینا۔ ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا، میں تو اس کی کتابت کو دیکھتا ہوں، لکھتا اچھا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جن کو اللہ نے عزت نہیں دی میں ان کو عزت کیسے دے سکتا ہوں، جن کو اللہ نے رازدار بنانے سے منع کیا میں ان کو اپنا رازدار کیسے بنا سکتا ہوں۔ تو ان کو پروٹوکول یا عہدے یا کلیدی مناصب کے اوپر فائز کرنا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی عیسائی کو دیکھ لے اغمزہ عینیہ، اپنی آنکھوں کو نیچا کر لیتے اور کہتے مجھ میں یہ جرت نہیں کہ اس چہرے کو دیکھوں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اور اللہ پر بہتان باندھتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے اور اللہ کے لیے بیٹے کو ثابت کرتا ہے۔ زمین اور آسمان جس سے پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ جس سے ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، اللہ کی جو تکذیب کرتا ہے، اللہ کو جو نعوذ باللہ گالی دیتا ہے، اس کو دیکھنے کی میری آنکھیں جرت نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو کنونس کریں، ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں، ہم اسلام کی طرف ان کو موٹیویٹ کریں، ہم ان کو دعوت دیں، اس اعتبار سے تو دیکھنا ملنا یہ چیزیں جائز ہوگی۔ لیکن ہم جس طرح کر رہے ہیں کہ خواہ مخواہ ان سے محبت بڑھانے کے لیے، بلکہ ان کو کیا کنورٹ کرنا ہے، بہت سے مسلمان اپنے مذہب سے پھر چکے۔ آپ بیرون دنیا میں جائیں گے آپ کو یہ کارگزاریاں تو یہاں سننے کو ملتی ہے، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ افریقن کنٹریز میں، امریکہ میں اور بعض یورپین کنٹریز میں مسلمانوں کے پورے پورے گاؤں عیسائی ہو چکے ہیں۔ اور جب کسی بچے سے نام پوچھیں تو وہ نام اپنا بتاتا ہے عیسائیوں والا،
باپ کا نام پوچھے عیسائیوں والا، جب دادا کا نام پوچھو وہ مسلمانوں والا ہوتا ہے، پردادا کا نام پوچھو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ پھر گھر کے کسی کونے کانچے سے ایک کپڑے میں لپٹی ہوئی کتاب بھی لے آتے کہ یہ ہمارے پردادا اور پردادی پڑھا کرتے تھے، اور جب آپ اس کو کھولتے ہیں وہ قرآن ہوتا ہے۔ ہم نے فکر نہیں کی تو آج مسلمان بھی کنورٹ ہو گئے۔ ہمارے تبلیغی بھائی وہ بیرون تبلیغ میں جاتے ہیں 7 ماہ کے لیے اور مختلف تشکیلوں پر چلنے میں بھی خواص بیرون جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ عیسائی اور اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے کسی آسودہ حال ڈیولپ کنٹری سے کسی پسماندہ ملک میں آیا ہوا ہے، 5 سال کی تشکیل پر، 7 سال کی تشکیل پر، 15 سال کی تشکیل پر۔ وہ جس طرح ہم صحابہ کے بارے میں سنتے تھے نا کہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر 10,000 صحابہ میں 10-15 ہزار صحابہ کی قبریں مکے اور مدینے میں، باقی پوری دنیا میں پھیل گئے۔ افریقہ میں آپ کو صحابہ کی قبریں ملے گی، امریکہ میں ملے گی، یورپ میں ملے گی، ایشیا میں ملے گی، مڈل ایسٹ میں ملے گی، جنگلات میں ملے گی۔ اس زمانے میں وہاں تک پہنچنا اور ایکسس اور اپروچ کرنا کتنا مشکل تھا۔ یہ ٹرانسپورٹیشن اور یہ روڈ اور یہ فلائٹس یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف شام کے ٹکڑے میں صحابہ 10,000 سے زائد موجود ہیں، یہ جہاں آج کل فلسطین پر مظالم ہو رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں مسلمان کیا قربانی دیتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کرسمس ڈے کا اس کو پتہ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا کیا عقیدہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، قرآن کریم کی ایک آیت جو 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں ہے، جہاں عباد الرحمن اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے، اس کی بہت سی صفات ہے۔ ایک صفت لا یشہدون الزور، وہ گناہ کی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ وہ کرسمس کا ایونٹ ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے، جو اللہ پر بہتان لگاتے، جو اللہ کے لیے بیٹے کو ثابت کرتے، جو توحید کے منکر ہیں، جو تثلیث کے قائل ہیں، اور جو ہے آپ ان کے ایونٹ میں شریک ہو گئے، اس سے بڑی گناہ کی مجلس کیا ہوگی؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ اس طرح کی فضول اور لغویات والی مجالس سے گزرتے ہیں تو فوراً شرافت سے نکل جاتے ہیں، وہاں رکتے نہیں ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان اہل کتاب کی عبادت گاہوں میں نہ جاؤ، اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی لعنت ہو انہیں، اللہ کی مار ہو ان پر، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم شریک ہوتے ہیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرسمس پر کسی عیسائی کو مبارکباد دینا صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر اسے مبارکباد پیش کرنا ہے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، ایک مسلمان وہ اپنے عقیدے پر کسی سے کمپرومائز نہ کرے اور کبھی بھی کمپرومائز نہ کرے۔ عہدے کے لیے، منصب کے لیے، پیسے کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے، تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگاتے ہیں، اور یہ ہمارے حکمران ہیں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا مذہبی تشخص یہ کبھی بھی داؤ پر نہ لگے۔ ایک مسلمان، اس کا مذہبی تشخص کیا ہے کہ اس کے سر پر عمامہ ہوگا، ٹوپی ہوگی، اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی، اور عورت ہے تو پردہ کرے گی، اس کا لباس مسلمانوں والا ہوگا، وہ اذان بھی دے گا اور نماز کے وقت نماز بھی پڑھے گا،
وہ رمضان میں روزہ بھی رکھے گا اور سال میں ایک بار زکوٰۃ بھی دے گا، وہ حج پر بھی جائے گا، عمرے بھی کرے گا، وہ تبلیغ بھی کرے گا، جہاد کا بھی قائل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نہی عن المنکر گناہوں سے بھی بچے گا۔ وہ شراب نہیں پیے گا، وہ زنا نہیں کرے گا، وہ کرسمس پر ان کو مبارکباد نہیں دے گا، وہ ہندوؤں کی دیوالی اور ہولی اور اس طرح کے ایونٹ میں شریک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو حوصلہ افزائی اور گناہ پر تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور خالص توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔